وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن، تو سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے۔ کتنی قربانیوں کا صلہ ہے وطن، جان قربان کر کے ملا ہے وطن، کتنی قربانیوں کا صلہ ہے وطن۔ مہمان خصوصی، اساتذہ جامعہ اور معزز سامعین کرام، آج اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا اور ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ حضرات سامعین، آج ہم اپنے عزیز ہندوستان کا 80واں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، مسرتوں سے معمور اور آنکھیں نشاط سے سرشار ہے۔ خوشی کے اس موقع پر میں اپنی جانب سے اور جمعیت علماء انڈمان نکوبار کے تمام کارکنان کی جانب سے تمام ہی دیش واسیوں، دیش پریمیوں کو جشن آزادی کی خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزادی کے موقع پر پوری ہندوستانی قوم جنگ آزادی کے بہادروں، ویروں، بلیدانیوں اور جانبازوں کو سلام پیش کر رہی ہے۔ کارواں جن کا لٹا آزادی کی راہ میں، کارواں جن کا لٹا آزادی کی راہ میں، قوم کا، ملک کا ان درد ماروں کو سلام۔ اس طویل داستان کو مختصراً اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ 1707 میں شاہ اورنگزیب عالمگیر علی راما دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس ملک میں انتشار کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ انتشار کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر انڈیا کمپنی اپنی آرمی فوج قائم کر لیتی ہے اور اپنی طاقت بنا لیتی ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر سب سے پہلے بنگال کے علاقے پر دھاوا بولتا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے جس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا وہ نواب سراج الدولہ تھے، جنہوں نے 23 جون 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 1764 میں بکسر کے میدان میں میر قاسم اور شجاع الدولہ نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 1780 میں سلطان حیدر علی نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ پھر شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحم اللہ نے محاذ سنبھالا، انگریز کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحم اللہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ دور آتا ہے 1803 کا۔ 1803 میں فخر ہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ تیری ماٹی پہ ہم جان و دل سے فدا، تیری خدمت کرے رات۔ اور ابتدائی طور پر انگریز کی شکست ہوتی ہے، پھر بعد میں جب انگریز اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو سخت قسم کی پریشانی کا اس ملک میں اور مصیبت کا اس ملک میں منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی لوگ اس مارکہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ 1857 کے بعد 1866 میں جمعرات کے دن ضلع سہارنپور میں دیوبند نامی مقام پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کے بعد 1909 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے ناظم عبید اللہ سندھی رحم اللہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1912 میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا شروع ہوا۔ 1915 میں تحریک ریشمی رومال چلی اور 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی۔ تو اس طرح ملک کی ایک تاریخ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ جب ہندوستانیوں کے بیچ دوریاں بنی رہی
قوم و نسل اور ذات پات کا معاملہ رہا تو مکمل انگریزوں پر کامیابی نہیں ملی، لیکن جب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا فضل حق خیر آبادی، اور دوسری طرف ڈاکٹر راجندر پرساد، مہاتما گاندھی، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ جیسے عظیم رہنماؤں نے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی اور سبوں نے قوم و نسل ذات پات کے معاملہ کو بالائے طاق رکھ کر ایک جٹ ہو کر متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا جب کر مقابلہ کیا، تب جا کر 15 اگست 1947 28 رمضان المبارک بروز جمعہ کو اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور ہمارا یہ ملک انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اسی تاریخ سے آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ مجمع کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں بلا کسی تعطیل کے ہمارا یہ پروقار تقریب جشن آزادی کا آغاز دنیا کی سب سے سچی کتاب کلام الہی سے کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں اپنے مدرسے کے طالب علم تنویر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروقار جشن آزادی کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے میرے پیارے وطن۔ ہم اپنے تقریب کے اہم مرحلے پرچم کشائی کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے معزز مہمانان گرامی جناب رمضان علی صاحب کونسلر وارڈ نمبر 3، جناب امجد صدیقی صاحب سیکریٹری جامع مسجد کو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تشریف لائے اور پرچم کشائی کی سعادت حاصل فرمائے۔ عالمی صاحب حج کمیٹی چیئرمین وہ بھی تشریف لائے اور پرچم کشائی کی سعادت حاصل۔ تیری ماٹی میں خوشبو وفا کی بسی، تیرے ہر ذرے میں روشنی روشنی، گلشن جان من تو سلامت رہے، تو سلامت शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। سلامت رہے باغبان چمن، تو سلامت رہے تیری شانوں پہ ہم ناز کرتے رہے۔ جناب رمضان علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور یوم آزادی کے موضوع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انڈیپینڈنس ڈے کی سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ساتھ مجھے آج یہاں پر آمنترت کیا تھا، اس کے لیے میں
सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ था मौलाना साहब ने सब एक्सप्लेन में सारा कुछ बता दिया है, मुझे उन जगह भी जाना है, मुसन्ना हो गया। मैं सर धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हाँ यहाँ के लिए कुछ है आज होना ही चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ का कुछ डेवलपमेंट वर्क है। पहले मैं करना चाहता था मगर कमेटी ने ही रोक दिया था, मगर अब मुझे उम्मीद है कि जो मैं डेवलपमेंट वर्क के लिए पास कर रहा हूँ कमेटी पूरा मेरा साथ दे रहा है और मैं डेवलपमेंट वर्क के लिए बहुत कुछ यहाँ करूँगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए तो, और बस यही मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझसे जो भी हेल्प होगा आप हमेशा आइए, मैं आपके साथ हूँ। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे इस पुरवकार तकरीब जश्न आज़ादी के चीफ गेस्ट जनाब काउंसलर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी जानिब से भी और जमीयत उलमा अंडमान के तमाम कारकुनान की जानिब से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब काउंसलर साहब ने अपनी कीमती वक्त निकाल कर इस तकरीब को रौनक बख्शी। प्रोग्राम को मज़ीद पुरजोश बनाने के लिए तलबा की एक टीम जो मिली नगमा के लिए तैयार की गई है, तलबा की एक टीम मिली नगमा के लिए दावत देता हूँ तलबे की टीम को कि वह आए और मिली नगमा पेश करे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी, दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब हम इस पुरवकार तकरीब को इख्तितामी मरहले की जानिब ले जाते हुए इज़हार तशक्कुर के लिए मुहतरम मुकर्रम जनाब कारी हसीबुर रहमान साहब इमाम मस्जिद बिलाल भातो बस्ती व नायब सदर साउथ अंडमान निकोबार को दावत देते हैं कि तशरीफ़ लाए और अपने पुरखुलूस कलिमात तशक्कुर से इस पुरवकार जश्न आज़ादी की तकरीब को हुस्न इख्तिताम बख्शें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आज़ादी के इस मौका पर हम पर सबसे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें आज़ादी का सूरज देखने की तौफीक दी और हमें एक अलग पहचान बख्शी। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं अपने कायदीन, मुफक्किरीन और लाखों गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी की जिन्होंने एक आज़ाद मुमलिकत का ख्वाब देखा और उसे सच करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके इखलास, कुर्बानियों और मेहनत ही का नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ पर आए हुए अपने तमाम खुसूसी मेहमान जैसे कि रमज़ान अली साहब काउंसिलर वार्ड नंबर 3 और जनाब सिद्दीकी साहब सदर जामा मस्जिद अबरडीन बाज़ार और इसी तरह अब्दुर्रहमान साहब और हाजी टी अलवी साहब, इन तमाम का हम शुक्रगुजार हैं और अपने जमीयत के जानिब से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और इस मुबारक त्यौहार के मौके पर हमारा साथ दिया। तो मेरे दोस्तों, आज का दिन हम सब से तकाजा करता है कि हम इन तमाम एहसानात का बदला अपने वतन की मुखलिसाना खिदमत से दें। आए मिलकर अहद करें कि हम आपस के तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और यकीन महकम के साथ अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा हिंदुस्तान, आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सभी हो हिंदुस्तानी, न हिंदू न मुसलमान। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मत रहे तो
سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے تیری شانوں پہ ہم ناز کر